اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے میرے پاس، ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، بڑے اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں میرے، اور یہ پوچھا ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے کیا وضو ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں یا لگاتے ہیں جو طہارت سے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ طہارت ہونا ضروری ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، جو پرنٹنگ پریس میں رات دن کام کر رہے ہیں، جس میں 90% غیر مسلم ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں جلا دے گا سیدھا سیدھا؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو رات دن قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو ترجمہ لکھ رہے ہیں؟ یہ ہے۔ اب آئیے ذرا سوال کی دوسری نوعیت، کہ ایک عورت جب حیض کی حالت میں ہو تو کیا وہ قرآن کو چھو سکتی ہے، جبکہ وہ غلاف میں بھی ہے، وہ کپڑے میں بھی لپٹا ہوا ہے، وہ بیگ میں بھی ہے؟ تو اتنی تو بات سمجھنا چاہیے ہم کو کہ کوئی بھی بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے، ہر جاندار کے دو حصے ہیں، ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہے، ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، کچھ نظر آتا ہے، ویزیبل ہے، کچھ انویزیبل ہے۔ دنیا میں آپ جتنی چیزیں دیکھ سکتے دیکھیے، میں اس کے دونوں حصے آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اگر ایک کتاب کو میں ہاتھ لگاتا ہوں اور میرے ہاتھ خود گندے ہیں، اس پہ کچھ بیکٹیریا لگا ہوا ہے، وہ اس کو لگ جائے گا، جو کرونا میں ہم نے دیکھ لیا۔ اب کوئی دوسرا آدمی آئے گا، اس کو ہاتھ لگائے گا، وہاں سے کرونا لے کے جائے گا، وہ پھر بغیر ہاتھ دھوئے کے کوئی چیز کھائے گا تو وہ جراثیم اس کے پیٹ میں جائیں گے۔ یہ ظاہری شکل و صورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ نہیں، میں اس کو ہاتھ لگانے کا حقدار نہیں ہوں، میں جو ہے جنابت کی حالت میں ہوں، لڑکی سوچے گی کہ میں حیض کی حالت میں ہوں۔ کیا خیال ہے اگر میں آپ کو بخاری شریف کے 300 سے لے کے 324 تک کے پورے احادیث پڑھ لیجئے آپ، جس میں ایک عورت آ کے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ 4 دن ہو گئے ہیں، 5 دن ہو گئے ہیں، میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، حیض کی حالت میں ہوں میں، کیا خیال ہے میں نماز شروع کر دوں؟ بلیڈنگ اتنی ہو رہی ہے کہ گر جا رہا ہے خون نیچے۔ آپ نے کہا بس اب یہ اللہ عالم، ایسے کہا تھا نہیں کہا تھا، جو لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 300 سے 324 325 تک حیض کے پورے معاملات پڑھ لیجئے آپ، بخاری میں، مسلم میں، پوری سیاستہ میں، کہ اگر تمہارا خون 5-6 دن میں نہیں رکتا ہے تو دونوں پیروں کے بیچ میں ایک برتن رکھو، بلیڈنگ اس میں بلڈ گرے گا، لیکن تم نماز پڑھ لو۔ بہت سارے سوالات اس پہ اٹھ بھی جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ جبکہ قرآن کے بارے میں اللہ نے کہیں ایسا حکم نہیں دیا کہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے سورہ واقعہ میں، سورہ واقعہ 56 نمبر پہ ہے قرآن میں، آیت نمبر 77 سے 81 تک پڑھیے، پورا رکوع پڑھ لیجئے، آخری رکوع ہے۔ انہو القرآن الکریم، یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ وہاں جواب دیا جا رہا ہے کافروں کا کہ تم جو شک کر رہے ہو محمد پہ اور یہ کہہ رہے ہو کہ جبرائیل تو لا رہے ہیں اوپر سے، نئے اس میں سے شوشے نکالتے تھے کفار، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جن راستے میں مل جائے جبرائیل کو اور وہ ان آیتوں کو بدل دے؟ تو اس طرح کی باتیں آج بھی کرتے ہیں مولوی، وہ قرآن مت پڑھو، وہ عالم کو مت سنو، تم تو پیدل ہو ہی ہے، ہم نے تم کو بیوقوف بنا کے رکھا ہے، اور اب تم جو ہے وہ قرآن پڑھ لو گے تو ہمارا فرقہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، دوسرے فرقے میں چلے جاؤ گے تم، پھر دوسرے فرقے سے تیسرے فرقے میں چلے جاؤ گے۔ یہ روکتے ہیں اس لیے۔ چلیے، لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں یا وہ لے کے آتے ہیں جو طہارت والے ہیں۔ یہاں تو لا سے بات شروع ہو رہی، اس کو کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا جو مطہر نہ ہو، وہاں تو حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ذرا پورا سورہ پڑھیے، پورا سنیے، کم سے کم ایک رکوع سنیے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہا، بیوقوف، اس میں کیسی تبدیلی آئے گی؟ کوئی جن کی اتنی حیثیت ہے؟ پھر سورہ جن میں بتایا ہے کہ ایسا کلام نازل ہو رہا ہے، ہمیں قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، دور دور سے ایک ستارہ آ کے ہم کو مارتا ہے
ایک تارا آ کے ہم پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے ڈر کے، کیونکہ جبرائیل آ رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ پھر یہاں حدیث کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اب اتنی پیاری حدیث بھیجنے کے بعد پوری قرآن جو رسول کی زبان مبارک سے نکل رہی، پھر تم اور اس کے ساتھ لاپرواہی کر کے بیکار کی حدیثیں لے کے پھر رہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم نے یہ رویہ اختیار کیا ہے؟ تو میرے بھائی، یہ کسی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پکڑے، ہاتھ لگائے، پڑھے، کچھ بھی کرے۔ اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی باڈی صاف ہونا چاہیے۔ ایون اگر کوئی لڑکی حائضہ ہے تو وہ حائضہ ایسی کھلی تو نہیں پھرے گی نا، باضابطہ اس کا انتظام کرے گی، اس کی سیفٹی کی بندوبست کرے گی۔ اچھا، پھر میں سب سے زیادہ یہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، آپ کیسے مسلمان ہیں جو آپ بغیر وضو کے نہیں رہتے؟ میں 2 منٹ کے لیے ضرورت کے لیے جاتا ہوں، پیشاب کے لیے جاتا ہوں، تو وضو آتے آتے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیے، پیروں پہ پانی ڈال لیے، ختم ہو گیا۔ آپ وضو سے کیسے نہیں رہتے؟ آپ اپنی بیگم کے ساتھ بستر کر کے جمع کرنے کے بعد آپ سوتے کیسے ہیں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کو اگر یہ احساس ہو کہ مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں گے، جیسے ہی فارغ ہوئے شاور میں گئے، پانی ڈال لیے سر میں، ختم۔ 2 سے 3 منٹ کا کام ہے۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک آدمی مومن ہو اور بے غیرت پوری رات ویسی سو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بعض بے غیرتوں کو مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا ہے، ارے بھائی اندر آئیے، وہ جی نہیں میں طہارت سے نہیں ہوں۔ ارے اچھا، بعض اماموں پہ اور مؤذنوں پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، مؤذن صاحب نیند میں سے اٹھ کے آ کے اذان دے دیتے، بعد میں وضو کرتے۔ تم کو پتہ ہی نہیں ہے اذان دینے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ یہ حکم دیا ہے کہ تم وضو کرو، جنابت سے ہو تو پانی سے غسل کیا کرو، پانی نہ ملے تو مٹی سے کام لو، تاکہ آپ کے برین میں یہ احساس رہے کہ اب تک میں گندگی کی حالت میں تھا، اب طہارت کی حالت میں آ گیا ہوں، تاکہ تمہارا مائنڈ ٹوٹلی قرآن پہ رہے، تمہارے کو کوئی ڈسٹرب محسوس نہ ہو کہ ارے میں یہ کیا کر دیا، میں گندی حالت میں رہ کے اللہ کے سامنے آ گیا، میں انٹرویو دینے آیا ہوا ہوں لیکن میں نے شاور نہیں لیا، میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے۔ یہاں تو پرانی لنگی جس میں سے بدبو آ رہی وہ اٹھا کے رکھتے باضابطہ، یہ نماز کی لنگی ہے، یہ نماز کا میلا کرتا ہے، وہ نماز کی چھچڑا جیسی ٹوپی ہے، یہ تو نماز کی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ وہ کسی دھیڑ کی شادی میں گئے تو پورا سوٹ بوٹ پہن کے جاتے ہیں، پرفیوم مار لے کے۔ کس باتوں پہ روئیں گے بھائی؟ کتنا سمجھائیں گے؟ اب ایک نیا شوشہ، مجیب صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے۔ آپ مسلمان ہیں کہاں؟ پہلے تو یہ بولیے۔ آپ قرآن پڑھ لیے، پورا سمجھ لیے، وہ بچی کو بھی یہ سمجھائیے جس کا مسئلہ یہ ہے، بیٹا یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تیرے ڈرا کے ہمارا دم نکال دیے۔ قرآن کے دشمن ہیں لوگ، قرآن کے دشمن ہیں لوگ۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بیکٹیریل سسٹم کا کوئی معاملہ ہوتا جہاں پر آپ آپریشن کر رہے ہیں تو وہاں ہر ٹول کو سینیٹائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم جسم کا آپریشن ہونے کے بعد اندر نہ چلے جائیں۔ اسی لیے ICU میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے لوگوں کو زیادہ اندر آنے نہیں دیا جاتا ہے، وہ جوتوں چپل اتار کے آنا پڑتا ہے۔ وہ بایولوجیکل ریاکشن ہے۔ یہاں کون سے بایولوجیکل ریاکشن کی بات ہو رہی؟ یہاں تو ہدایت ہے بھائی، ہدایت۔ آپ کا مائنڈ جگہ پہ رہنا چاہیے تو آپ بہرحال آپ آرام سے ہاتھ لگائیے، قرآن پلیز، آپ جس حالت میں قرآن پڑھیے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ سب چکروں میں مت جائیے پلیز، جھوٹے ہیں لوگ۔